وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان بوجھ کے قبلہ رخ پاؤں کر کے سونا یہ بے ادبی ہے اور سخت قسم کی بے ادبی ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ بے ادبی ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اتنا اللہ سے دور کر دیتی ہے کہ بعض دفعہ گناہ بھی اتنا دور نہیں کرتا۔ تو جان بوجھ کے قبلہ رخ پاؤں کر کے سونا یہ بھی ان ایسی بے ادبیوں میں سے ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانہ کعبہ میں تھے اور ایک شخص کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کر کے سویا ہوا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ خلاف ادب ہے۔ تو اس نے عربی میں کہا کہ مت دلیل علی ما تدعی، آپ جو بات کر رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو فرمایا لا دلیل فی الادب، ادب کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ دل میں ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ دل کی چیز ہے اور انسان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کون سی چیز بے ادبی ہے اور کون سی چیز ادب ہے۔ لہٰذا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا، کیونکہ بے ادبی ہے، کیونکہ جب قضاء حاجت کے لیے انسان قبلے بیٹھتا ہے تو قبلہ رو ہونا اور قبلے کی طرف پشت ہونا یہ منع ہے، کہ ادب کی وجہ سے منع ہے۔ تو جیسے قضاء حاجت ایک ادائیگی حاجت کے اندر قبلہ رو کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو اسی سے استنباط ہوتا ہے اس ادب کا، لہٰذا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ بیوی کا جب انتقال ہو جائے تو شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اختلافی ہے۔ شوہر اس کو لاحت میں نہیں اتار سکتا جب دوسرے محارم موجود ہوں، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں سے یہ مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کی تشریح اس حساب سے کی ہے اور بہت سے لوگوں نے تشریح دوسرے حساب سے کی ہے۔ طویل فتویٰ ہمارے دارالفتہ سے جاری ہوا تھا جس میں سب چیزوں کی وضاحت ہے کہ اس کے انتظامات اور وہ سب چیزیں شوہر کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ سب کچھ خود کرتا ہے جیسے محرم کے لیے کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ بھی منقول ہے کہ اگر کوئی اور محرم موجود نہیں ہے تو دوسرے غیر مرد بیوی کو قبر میں اتاریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا شوہر اتارے۔ تو اور آج کل محارم موجود ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں اتنے زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ جہاں کوئی اسپیسیفیکیشن ہے تو ہمارا اس کے اوپر تفصیلی فتویٰ موجود ہے، جس کو چاہیے وہ ہم سے لے سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔